بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن واچ ڈاگ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں انسائڈر۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے گزشتہ دنوں کچھ اینکر سے ملاقات کی، اور جب عمران خان کی حکومت سے متعلق ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کی سپورٹ کرتے ہیں۔ عمران خان کی بھی سپورٹ کر رہے ہیں، نواز شریف کی بھی سپورٹ کرتے تھے، جو بھی آئے گی اس کی سپورٹ کریں گے۔ اگر کوئی اپنے وزن سے گرتا ہے تو پھر وہ اپنا فیل ہوگا، ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں۔ اور دوسرا، 25 سال ہو گئے جو تحریک انصاف کے حوالے سے، اور ان کا جو قیام عمل میں آیا، اور عمران خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اپنی پرفارمنس سے خوش ہیں۔ یہ دونوں ایشوز ہیں جس کے اوپر بات کریں گے محسن جمیل بیگ صاحب سے، ایڈیٹر ان چیف آن لائن نیوز نیٹ ورک اور ڈیلی جناح۔ سر بہت شکریہ، میں نے انٹرو اسی وجہ سے دیا کہ یہ آج کل ٹاک آف دی ٹاؤن ہے، گویا کہ اس کی تفصیلات شائع کرنے سے تو منع کیا گیا، لیکن اب سوشل میڈیا پہ بہت کچھ آ گیا۔ جو بھی گرتا ہے اپنے وزن سے گرتا ہے، کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ صدیق صاحب۔ میں نے بھی کافی سوشل میڈیا پہ باجوہ صاحب کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہیں، ایک بات تو انہوں نے ٹھیک کہی کہ اگر کوئی شخص اپنے وزن سے گر جائے سہارا دینے کے باوجود بھی تو پھر اس میں باجوہ صاحب یا اسٹیبلشمنٹ کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو بھی حکومت وقت ہو اس کو سپورٹ کرنا آئین اور قانون کے حساب سے تو جائز ہے، لیکن ایکسٹرا مائل اگر کوئی جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ جائز نہیں ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ایکسٹرا مائل گئے، اس کا نقصان ریاست کو بھی ہوا اور عوام میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی اس طریقے سے پذیرائی نہیں ہوئی، اور اب بھی چاہیے کہ محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور کوئی ایکسٹرا مائل یا ایکسٹرا فیور دینے کی ضرورت نہیں ہوتی پولیٹیکل گورنمنٹ کو۔ پولیٹیکل گورنمنٹ کو پولیٹیکلی چیزیں ہینڈل کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ سارا جو ہے وقت وہ اسٹیبلشمنٹ پہ رکھیں کہ جی آپ ہمارے مسائل حل کریں۔ اس سے پولیٹیشنز میں، عوام میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں سارے پولیٹیشنز، وہ کوئی بھی پارٹی ہو، برسر اقتدار ہو، حزب اختلاف میں ہو، وہ نیچرلی ان کو اپنے تائیں کوشش کرنی چاہیے اور پولیٹیکلی چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو تحریک لبیک ہے یہ قومی دائرے میں واپس آ جائے گی، تو اس کے اوپر کیا کمنٹ کریں گے؟ پہلے آئے، پھر کاروائی ہوئی، بین لگ گیا، اب وہ کہہ رہے جی قومی دائرے میں واپس آ جائیں گے۔ دیکھیں، دو تین چیزیں صدیق صاحب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس قسم کی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ مذہب کو استعمال کرتی ہیں، مس یوز کرتی ہیں، ایکسپلائٹ کرتی ہیں۔ تو ایسے جو آرگنائزیشنز ہیں اگر وہ الیکشن لڑیں تو شاید ان کا پولیٹیکل سائڈ جو ہے، کیونکہ یہ ساری سیاست یا ساری جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا ایم اینڈ پہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ایم این اے اور مین پولیٹکس میں آئیں یا ایم پی اے بنیں، حکومت میں آئیں، حکومت کا حصہ بنیں۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں یہ پالیسی اچھی ہے کہ آپ ان کو الیکشن لڑائیں اور عوام کے سامنے وہ جائیں، اپنا منشور پیش کریں، نہ کہ مذہب کو ایکسپلائٹ کریں جس طریقے سے یہ مذہبی جماعتیں کرتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ پبلک نے ان کو ریجیکٹ کیا، کیونکہ یہ مذہب کو جس طریقے سے استعمال کر کے پالیٹکس میں آنا چاہتے ہیں وہ عوام میں ریجیکشن اس کی آتی ہے، عوام اس طریقے سے ان کو ووٹ نہیں دیتے۔ تو جہاں تک بات ہے کہ جی اس تحریک کو بھی پولیٹیکل دائرے میں لایا جائے، کیونکہ ہے تو سیاست، بہرحال میں سمجھتا ہوں یہ اچھا ڈیسیژن ہے، آنا چاہیے، اور آپ پبلک کے سامنے اپنا ایجنڈا منشور پیش کریں تو پبلک کی چوائس ہے، وہ آپ کو ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ اچھا، خان صاحب کی طرف آ جائے۔ 25 سال ہو گیا تحریک انصاف کو، اور انہوں نے کل اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا، اور وہ کہا جو اپنی پرفارمنس سے جو مطمئن ہے، اور انہوں نے بڑے بڑے کارنامے جو ہیں وہ انجام دیے ہیں۔ آپ تو مسلسل ان پہ تنقید کر رہے ہیں، تو وہ انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا یہ ہوتی رہے تنقید، مجھے پرواہ نہیں، لیکن میں اپنی پرفارمنس سے مطمئن ہوں۔ اس سے بڑا کوئی جوک ہو سکتا ہے صدیق صاحب؟ کون سی پرفارمنس؟ خدا کا خوف لیں، کوئی میرے خیال میں شاید تھوڑی سی ہوش لیں، نکلے اس چیز سے باہر جس میں آپ ہیں۔ کون سی پرفارمنس؟ آپ نے 2.5 سال میں 4 وزیر خزانہ چینج کیے، آپ نے 35 منسٹر چینج کر دیے، پنجاب میں آپ نے 6 جو ہیں وہ آئی جیز لگا دیے، آپ نے ڈھیر لگا دیا سیکٹریوں کی تبدیلی کا۔ 4 چیف سیکرٹری تبدیل ہو گئے۔
پھر آپ نے میوزیکل چیئر بنائی ہوئی ہے فیڈرل منسٹریز کی, ایک منسٹر کو یہاں سے اٹھاتے ہیں وہاں بٹھاتے ہیں, وہاں سے اٹھاتے ہیں وہاں بٹھاتے ہیں. ہو کیا رہا ہے, کون سی پرفارمنس؟ جب آپ آئے 5.8 پہ گروتھ تھی ان چوروں کی, آپ اس کو -0.15 پہ لے گئے. یہ پرفارمنس ہے. اس وقت جو آٹا تھا وہ کتنے کا تھا, آج کتنے کا ہے؟ چینی اس وقت کتنے کی تھی, آج کتنے کی ہے؟ لائنیں لگی ہوئی ہیں, ہاتھ پہ نشان بھی لگ رہے ہیں لوگوں کے, 1-1 کلو چینی. یہ انسلٹ ہے اس قوم کی جو آپ نے کی ہے 2.5 سال میں. آپ نے پاکستان کو 2.5 سال میں کہاں لے گئے ہیں؟ یہاں سے واپسی صدیق صاحب 15-20 سال لگیں گے اگر آپ کی خوش قسمتی ہوئی اور آپ جس کرائسس میں عمران خان پاکستان کو لے کے گیا ہے اس سے نکلنے میں آپ کو 10 سے 15 سال چاہیے, اور واپسی 5.8 پہ بھی آپ کو 10 سال چاہیے اگر آپ کی قسمت نے ساتھ دیا اور اس ملک کے حالات بہتر ہوئے, جو کہ لگتا نہیں ہے. تو پھر وہ کیوں مطمئن ہے جی؟ مطمئن ہے, ان کا کٹا چھاؤں میں ہے. وہ ہی ڈونٹ سپینڈ اینی منی, مزے میں رہ رہے ہیں, ہیلی کاپٹر کا سفر ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں کسان کارڈ کا میں نے اجرا کر دیا, میں نے غربت مٹاؤ کسانوں کو کارڈ نہیں چاہیے, زرعی پالیسی چاہیے. آپ نے 1650 روپیہ من گندم کی قیمت رکھی, سندھ نے 2000 رکھی. آپ نے پاکستانی روپوں میں 2000 دینے تھے. آپ نے یوکرین سے گندم منگانی شروع کی, 2400 روپیہ من آپ کو گھر پڑ رہی ہے. آپ یوکرین کے فارمر کو فائدہ دے رہے ہیں, پاکستانی اس بیچارے نے کارڈ کیا کرنا ہے اس کا؟ تو یہ ایگریکلچر کنٹری ہے, اس میں آپ نے کسانوں کو سپورٹ کرنا تھا, بجائے اس کے کہ آپ اس کے ہاتھ میں کارڈ دے دیں. وہ کارڈ کو کیا کھائے گا بھائی؟ اس کی فصل کے اس کو دام اچھے ملنے چاہیے. پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے فارمر کو سبسڈی دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے آپ کی یہ پرفارمنس ہے, آپ نے بجلی بڑھا دی, 11 روپے کا یونٹ وہ چھوڑ کے گئے تھے چور, آپ نے وہ 27 روپے کا کر دیا. سرکولر ڈیٹ پھر آپ کی بڑھ گئی ہے 1.1 ٹریلین, اور اگلے سال تک, یعنی کہ یہ اگر اسی طرح آپ نے 1 روپیہ سبسڈی بجلی پہ نہیں دی پھر بھی آپ کی سرکولر ڈیٹ بڑھ رہی ہے. یہ ناکامی, نالائکی, یہ کس کی ہے؟ آپ کی. اب پروجیکشن یہ ہے کہ 4.4 ٹریلین, بجائے کہ آپ سبسڈی بھی نہیں دے رہے اور الیکٹریسٹی بڑھائی بھی جا رہے ہیں, تو آپ مطلب 11 سے 27 روپے کا یونٹ بھی کیا اور پھر بھی سرکولر ڈیٹ بڑھ گئی. اور اگلے سال تک پروجیکشن یہ ہے 4.4 ٹریلین, ناٹ بلین, ٹریلین. یہ گردشی قرضہ, گردشی قرضہ. تو پرفارمنس کہاں ہے؟ آپ کو فخر کس چیز پہ ہے؟ پھر بیگ صاحب یہ بھی تو پھر عوام سے وصول کیا جائے گا, پھر مزید بجلی مہنگا کریں گے. پرائم منسٹر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہیے, کوئی ایک کام تو بتاؤ. ہیلتھ کارڈ آپ نے دیا, وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پروفائل بنی ہوئی تھی, سروے ہوئے تھے, ہر جس کا نام انہوں نے صرف احساس پروگرام رکھا ہے, اس میں ڈونرز نے آ کے پیسے دینے تھے, ہیلتھ کارڈ ایشو ہونے تھے. وہ چلے ٹھیک ہے, کر لیا آپ نے, اس میں کوئی شک نہیں, وہ آپ نے بہتر کام کیا. پرفارمنس کہاں ہے؟ اکانومی کہاں ہے؟ کہتے ہیں میں کنسٹرکشن میں انقلاب. انقلاب کہاں ہے بھائی؟ اور کون سا انقلاب؟ لوگوں کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے آپ انقلاب کہہ رہے ہیں. آپ نے وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے زندگی میں ہار ماننا کبھی سیکھا ہی نہیں, ابھی بھی ہار نہیں مانوں گا. دیکھیں, اگر آپ ڈھیٹ ہو جائیں, آپ بات سننا نہ چاہیں, آپ آرگومنٹ کرنا نہ چاہیں, آپ حقائق جاننا نہ چاہیں, آپ کہیں جی میں ہار نہیں مانتا, او بھائی حقیقت تو اپنی جگہ کھڑی ہے نا. آپ نہ مانیں, کوا وائٹ کر لیں, تو کیا میں کہہ سکتا ہوں وہ کالا ہے؟ آپ نے نہیں ماننا تو نہیں ماننا. لیکن میں حیران ہوں جس جٹھائی سے کل انہوں نے کہا مجھے فخر ہے اپنی پرفارمنس پہ. او پرفارمنس بتاؤ تو صحیح, اور کون سی ہے پرفارمنس, اور کہاں ہے؟ مطلب ملک کا جو حال آپ نے کیا ہے, میں نہیں کہہ رہا, پبلک سے پوچھ لیں, اکانومی دیکھ لیں, کوئی سیکٹر ایسا بچا ہے جس کو آپ نے تباہ نہیں کیا. یہ تو رمضان کا دوسرا عشرہ بھی شروع ہو گیا, یہ تو ایک معمولی سے میں بات کر رہا ہوں, اس کے باوجود مہنگائی تک کنٹرول نہیں ہو رہی. نہیں ہو سکتی کیونکہ ان میں ایبلٹی نہیں ہے. پرفارمنس جو ہے وہ آتی ہے انٹیلیجنس سے. آپ انٹیلیجنٹلی ورک کرتے ہیں تو نیچے پرفارمنس آتی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ آپ کبھی اس کو لگاؤ کبھی اس کو لگاؤ, آپ ٹرائیں کر رہے ہیں. آپ کے جو بڑے بڑے چیمپئن تھے وہ کہاں گئے؟ وہ لوگ جنہوں نے یہاں آ کے 600 بندوں نے 200 بندوں نے حکومت چلانی تھی اور پاسپورٹ. آپ کہتے ہیں میں گرین پاسپورٹ کی عزت کراؤں گا. صدیق صاحب ساری جگہ آپ بین ہو رہے ہیں دنیا میں, دنیا میں. آپ کے انٹیریئر منسٹر کو یو کے والوں نے ویزا نہیں دیا, یہ آپ کی پرفارمنس ہے. تو میں حیران ہوں, ڈٹھائی ہے, بے شرمی ہے. آپ اس کو جو بھی آپ نے ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ ان کو ویزا نہیں دیا, تو ان کے ترجمان کا بڑا غصے بھرا فون آیا, انہوں نے کہا جی انٹیریئر منسٹر کے پاس
جو آفیشیل پاسپورٹ ہوتا ہے ان کو ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی؟ ضرورت نہیں ہوتی نا، تو پھر چلے جائیں لندن جائیں، نواز شریف کو لے آئیں، جہاز میں بٹھائیں. کیا مطلب، دیکھیں میں صدیق صاحب کوئی زیادہ غلط الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. میں سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو جس نیچ پہ لا کے کھڑا کیا ہے وہ ریاست کے سروائیول کا مسئلہ بن گیا ہے. اور بزنس کمیونٹی کے ساتھ جو انہوں نے کیا، ہر بزنس کمیونٹی کو انہوں نے مافیا قرار دے دیا، کیونکہ خود تو مانگ پین کے کھانا ہے، اپنا کوئی کاروبار نہیں ہے، اپنی کوئی انکم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ جتنے جن کو اے ٹی ایم اپوزیشن کہا کرتی تھی، اگر وہ اے ٹی ایم والے ہٹ جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب اپنے گھر کا ویسے اب کون ہے جی اے ٹی ایم؟ وہ تو سارے ہٹ گئے. اب سرکار ہے، حکومت ان کے پاس ہے، اس لیے سارے اے ٹی ایمز کو انہوں نے پیچھے ہٹایا. اور بجائے پیچھے ہٹانے کے احسان فراموشی ہے کہ ان کے اوپر پرچے بھی کٹوا دیے ہیں، ان کا کاروبار بھی تباہ کر دیا ہے. جن کے بل بوتے پہ سیاست بھی کی، گھر بھی چلایا، حکومت بنانے کے قابل ہوئے، ان سب کے اوپر ایکشن لیا. وہ کہہ رہے ہیں یہ غیر قانونی مافیاز ہیں اور میں ان کے سامنے سر نہیں جھکانے والا. صدیق صاحب کوئی غیر قانونی نہیں ہے. بزنس پوری دنیا میں ایک مثال دے دیں جہاں پرافٹ کمانا جرم ہے. بھائی ایک کنٹری دکھا دیں جہاں پرافٹ کے اوپر آپ کے اوپر ایف آئی آر کٹتی ہے. ہاں زیادہ یا کم وہ عوام فیصلہ کرتی ہے. آپ کو اگر باہر کوئی چیز کسی شاپ پہ مہنگی مل رہی ہو تو آپ نہیں لیتے، آپ سیکنڈ شاپ پہ چلے جاتے ہیں، لوگ اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں. یہاں تو آپ نے ان کو گالی بنا کے لوگوں کا کاروبار چلتا ہوا بند کروا دیا. یہ جو امپیکٹ ہے ان چیزوں کا، یہ بہت دورس نتائج ہیں. اب وہ چینی والے کے جو مڈل مین تھا اس پہ چھاپے مارے، ان کی چیزیں پکڑ لی. بھائی مڈل مین نہ ہو تو بزنس نہیں چلتا. ہول سیلر ایک ورڈ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے 1 کلو چینی جا کے جنگی ترین کی مل سے خریدنی ہے. ہول سیلر جو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے وہ مل سے خریدتا ہے، رکھتا ہے، پھر آگے ادھار پہ چیزیں بیچتا ہے دکانداروں کو. وہ ان کا ایک سسٹم ہے ڈیلی کلیکشن کا. آپ نے ان پہ کریمنل کیسز کروا دیے ہیں جی. پرافٹ، بھئی وہ پرافٹ نہیں لے گا تو دھندا کیوں کرے گا؟ آپ تو چندہ لیتے ہیں، وہ دھندا کرتا ہے. اس میں بڑا فرق ہے. صحیح بات ہے. اچھا لیکن ایک صاحب جو اس وقت اگر ایک ٹیم وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، شوکت ترین کو بھی لائے، پہلے بھی آپ سے گزشتہ پروگرام میں سوال کیا تھا، اب وہ بھی کبھی گورنر اسٹیٹ بینک سے مل رہے ہیں، کبھی شہد حسین سے مل رہے ہیں. ابھی تک ان کی کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں ایف بی آر آپ کے سامنے ہی ہے. میں نے آپ کو بتایا ڈیزاسٹر آلریڈی خان صاحب نے کر دیا ہوا ہے. پہلا اپنا سٹار پلیئر لائے تھے اسد عمر صاحب، پھر اس کے بعد حفیظ شیخ، اس کے بعد وہ حماد، پھر یہ حماد ارور. 18 دن اس کی اتنی تعریفیں کی ہیں اور پہلی پریس کانفرنس میں اس کو اڑا کے رکھ دیا انڈیا والے ایشو پہ. یہ جو وہ ایک ذہن ہے جس میں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، ایسے شخص کو کبھی آپ حکومت یا کوئی چیز پکڑا دیں، اللہ جانتا ہے وہ ڈیزاسٹر کر دے گا. اور وہ ڈیزاسٹر ہو چکا ہوا ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، آپ کے کنٹری کا ڈیزاسٹر ہو چکا ہے. اس کو واپس لانے میں، یہ میری ویڈیو سنبھال کے رکھیے گا، 10 سے 15 سال چاہیے. اس ٹیم میں، اس حکومت میں یہ کوالٹیز نہیں ہے، کیونکہ دل میں غصہ ہے، دل میں ریونج ہے. حکمران کبھی اپنی عوام سے ریونج نہیں لیتا. حکمران کا دل وسیع ہونا چاہیے، کمینہ نہیں ہونا چاہیے. کمینہ حکمران کبھی دنیا میں کوئی ہے تو بتا دیں. اور دوسری بات ہے، کمینہ اگر انسان ہوگا تو وہ اپنا گھر نہیں چلا سکے گا، وہ روز بچوں اور بیوی سے ہی لڑتا رہے گا. فراخ دلی اپنائیں تو شاید ملک میں بہتری آ جائے. نیب، ایف آئی اے، کیسز، تھانہ، کچہری، اپوننٹس کو دبانا، اندر کروانا، اس سے کبھی بہتری نہیں آئے گی. اس سے ملک کے حالات مزید خراب ہوں گے. لوگ اضطراب میں ہیں، لوگ پرابلم میں ہیں، لوگ مشکل میں ہیں. آپ نے تقریباً 2 کروڑ کے قریب لوگ ان امپلائڈ ہوئے. آپ نے پرانے گھروں کے اوپر جو ہاؤسنگ کا پروجیکٹ ہے اس پہ تختی لگا کے کہہ رہے ہیں میں گھر بنا رہا ہوں. جھوٹ. آپ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں. اس دن آپ نے کہا کہ مجھے فخر ہے، مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے. آپ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں. تو جو شخص اپنے آپ سے جھوٹ بول رہا ہو اس سے بحث کرنا صدیق صاحب فضول ہے. میرے خیال پہ اس پہ اینڈ کر دیتے ہیں. میرے میں ہمت نہیں ہے کہ میں اس شخص کے بارے میں چلے موضوع بدل لیتے ہیں جی. جنوبی پنجاب کا جو سیکریٹریٹ ہے آج انہوں نے اس کا افتتاح کیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جہانگیر ترین کے خوف کی وجہ سے کر دیا یا واقعی یہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے میں سنجیدہ ہیں؟ دیکھیں صوبہ تو آج بنے یا کل بنے گا.
بننا چاہیے، اس کے پنجاب میں مزید یونٹس بننے چاہیے، اور اگر آپ نے اس کے انتظامات، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف جنوبی پنجاب بلکہ اور بھی ہونے چاہیے. اتنا بڑا پروونس جو ہے وہ گورننس اس میں پاسبل نہیں ہے. آپ کو اس کو ڈاؤن سائزنگ کرنے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہونا چاہیے. جہانگیر ترین کا جہاں تک فیکٹر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے پاس لوگوں نے جہانگیر ترین کا ساتھ نہیں دیا. صدیق صاحب، آپ جہانگیر ترین صاحب کی پرسنالٹی دیکھ لیں. لوگوں نے خان صاحب کی نفرت کی وجہ سے، لوگوں نے ان کی پالیسیز کی وجہ سے، ان کو خطرہ ہے کہ اگر ہم اپنی کانسٹیچوئنسی میں واپس گئے ووٹ مانگنے، لوگوں نے جوتے مارنے ہیں. وہ اس خوف کی وجہ سے ایک گروپ بنایا انہوں نے کہ کسی طریقے سے بزدار سے اور خان صاحب سے جان چھڑائی جائے. اگر جہانگیر ترین صاحب نے تھوڑی سی ہمت دکھائی تو میں سمجھتا ہوں دونوں گورنمنٹیں جا سکتی ہیں. وہ ان کی چوائس ہے، میرا نہیں خیال کو ایسا کریں گے، کیونکہ اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ بھی موجود ہے. وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ڈی اسٹیبلائز ہو. اس وقت وہ چاہتے ہیں ہم مزے میں چلتا رہے اسی طرح، عوام جانے خان جانے. گزشتہ دنوں ویسے ترین صاحب اسلام آباد تو آئے تھے، کوئی ملاقاتیں وغیرہ تو ہوئی ہوں گی؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے صدیق صاحب. میرا خیال میں شاید وہ بھی ان کے کنیکشنز ہیں، وہ شاید مل رہے ہیں ان لوگوں سے. وہ شاید ایکسٹریم پہ نہ جائیں، لیکن ان کے اوپر جو کیسز بنائے گئے ہیں نیچرلی وہ غلط ہیں، وہ ڈیسائیڈ ہو چکے ہوئے ہیں. ان کیسز کا شوگر پرائسز سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور کا. وہ لگتا یہی ہے کہ ایک مخصوص ذہن نے ریونج لینے کے لیے اور ان کو ٹارگٹ کرنے کے، لیکن وہ کام پڑ گیا الٹا. اور جہانگیر ترین صاحب کیونکہ اپنی بکس بڑی کلیئر رکھتے ہیں اور ان کو حمایت بھی مل گئی لوگوں کی، لوگ ان کی اور بزدار صاحب کی پالیسی سے تنگ ہیں، تو اس کی وجہ سے اب خان صاحب جو کہتے ہیں میں ڈرتا نہیں، میں کمپرومائز، وہ دیکھیے آنے والے دنوں میں کیا کرتے ہیں. بہت شکریہ بیگ صاحب. اسی بات پہ اختتام کریں گے کہ جو عمران خان صاحب اپنی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں، لیکن عوام کی جو آواز ہے وہ اس سے قطعی طور پر مختلف ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.